معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ حنین کے آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں اور سیرت کے اس باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے بعد واقعات بھی درپیش آئے، اور بہت سے معاملات جو حنین کے بعد پیش آئے آج ان میں سے چند کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حنین کے قیدیوں میں ایک قیدی عورت نے یہ کہا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتلاؤ کہ میں ان کی بہن ہوں۔ تو جو جتنے قافلے کے ساتھی تھے وہ بڑے حیران ہوئے، متعجب ہوئے، انہوں نے کہا آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہو سکتی ہیں؟ کہا ان کو بتلائیے کہ میں شیمہ ہوں، میں ان کی رضائی بہن ہوں۔ خیر اس عورت نے بارہا اصرار کیا تو قافلے کے ہر کارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ جو حوازن کے اور حنین کے قیدی آئے ہیں ان میں سے ایک عورت کہتی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا اس کو لے کے آؤ، اس سے بات کرتے ہیں، میری ایک بہن تو تھی، رضائی بہن تو تھی، مجھ سے بڑی تھی، اس کو لے کے آؤ۔ وہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ہی تو شیمہ ہوں۔ کہا کیا نشانی ہے؟ کہا آپ چھوٹے سے ہوا کرتے تھے تو میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتی تھی اور آپ اپنے دندان مبارک کو میری پشت میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے آج بھی وہ نشان میری پشت کے اوپر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچپن کا وہ سارا منظر جب وہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتارا، ساتھیوں کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ، بچھایا اور کہا میری بہنا اس کے اوپر بیٹھ جائیے۔ وہ اس کے اوپر بیٹھی، کہا آج آپ اتنے عرصے کے بعد آئی ہیں تو میں نے اب آپ کو جانے نہیں دینا، اب آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ ہی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ شیمہ نے کہا نہیں بھیا، بات یہ ہے کہ اب تو آباد ہو گئی ہوں، اب تو گھر بھی بن گیا، اب تو کنبہ اور خاندان بھی بن گیا، آپ سے صرف اچھائی اور بھلائی کی امید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انعام و اکرام سے لبریز ہو کے بھر کر بھرپور طریقے سے انعامات دے کر روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ نجی رشتوں کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، رسول نبی ایک رسول ہیں، ایک پیغمبر ہیں، ایک نبی ہونے کا بھی ان کے پاس جو ایک منصب ہے وہ بہت سے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ جب ان کی نجی زندگی کے واقعات آپ دیکھیں گے، حضرت خدیجہ کا رکھا، یہ بہن شیمہ کا رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جذبات سے عاری نہیں تھے، رسول اللہ بھی زاروں کے تار رو رہے تھے اپنی بہن کو مل کے، رسول اللہ بھی خوش تھے، یعنی انسانی فطری جذبات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ اور اسی غزوے کے حوالے سے بعد نے لکھا کہ ماں حلیمہ بھی اسی غزوے کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی انعامات کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ روانہ کیا۔ اور بعض کے نزدیک فتح مکہ اور حنین کے درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض مورخین کے نزدیک فتح مکہ اور حنین کے درمیان آپ کی رضائی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ ان کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ملاقات ہوئی تھی۔